بسم اللہ والحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ ناظرین اکرام، میں ہوں آپ کا میزبان سید نیاز حسین شاہ کاظمی۔ آج ہم جس موضوع پر گفتگو کرنے والے ہیں وہ موضوع ہے آداب رسول خدا، صحابہ اکرام اور آج کے ہم مسلمان۔ ناظرین اکرام، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ اے ایمان والو، اپنی آوازیں نبی کی آواز پر اونچی نہ کرو اور ان کے حضور بلند آواز سے ایسے بات نہ کرو کہ جیسے تم ایک دوسرے کے سامنے بلند آواز سے باتیں کرتے ہو، کہیں تمہارے اعمال ضائع نہ ہو جائیں اور اس کی تمہیں خبر نہ ہو۔ ناظرین اکرام، مفسرین اکرام نے اس آیہ مبارکہ کی شان نزول کے متعلق فرمایا کہ اس کے نازل ہونے کے کئی اسباب ہیں، ان میں سے چند ایک آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ مفسرین اکرام فرماتے ہیں کہ اقرا بن حابس نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آئے۔ حضرات شیخین یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں تشریف فرما تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اقرا بن حابس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے عرض کیا، یا رسول اللہ، انہیں ان کی قوم پر عامل بنا دیجئے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی اور شخص کی طرف اشارہ کیا، تو اس پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ آپ اس پر میری مخالفت کر رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نہیں، میں آپ کی مخالفت نہیں کر رہا، یہاں تک کہ آپ دونوں حضرات کی آواز بلند ہوئی۔ تو اس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ آیہ کریمہ نازل فرمائی۔ مفسرین اکرام نے ایک اور جو ہے وہ اسی طرح واقعہ نقل فرمایا، کہتے ہیں کہ منافقین جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آتے تو وہ بلند آواز سے باتیں کرتے تاکہ جو کمزور مسلمان ہیں وہ اس میں ان کی پیروی کریں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما کر ان مسلمانوں کو منع فرما دیا اس عمل سے، تاکہ منافقین اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو سکے۔ ناظرین اکرام، اس آیہ مبارکہ کے نازل ہونے کے بعد صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا طرز عمل کیا تھا؟ مفسرین فرماتے ہیں کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اس آیت کے نازل ہونے کے بعد نہایت محتاط ہو گئے، اپنے اوپر احتیاط کو لازم کر لیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مقدس میں آواز بلند نہ ہو۔ ان آداب پر وہ خود بھی کاربند رہے اور ہر آنے والے شخص کو یہ آداب سکھاتے اور سختی سے تاکید بھی فرماتے کہ ان آداب پر عمل پیرا رہیں لوگ۔ نہ صرف یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات ظاہری میں ان آداب کو ملوذ خاطر رکھا گیا، بلکہ وصال ظاہری کے بعد بھی ان آداب پر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سختی سے عمل کرتے رہے۔ جب یہ آیہ مبارکہ نازل ہوئی تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں عرض کیا، اللہ کی قسم یا رسول اللہ، اب میں آپ سے سرگوشی کے انداز میں بات چیت کیا کروں گا۔ اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر کی یہ حالت ہو گئی کہ آپ اتنی پست آواز میں بات کیا کرتے تھے کہ بعض اوقات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی بات کو سمجھنے کے لیے انہیں دوبارہ بات کرنے کے لیے فرمایا کرتے تھے۔ اسی طرح حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ آیہ مبارکہ سنی تو وہ اپنے گھر چلے گئے اور کئی روز تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر نہ ہوئے، اور یہ کہتے تھے کہ میں اہل نار سے ہوں۔ تو کئی روز تک بارگاہ رسالت میں نہ حاضر ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سعد بن عبادہ سے ان کے متعلق دریافت فرمایا، تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، جہاں تک میں جانتا ہوں ثابت بیمار نہیں ہے۔ پھر حضرت ثابت کے پاس آئے اور انہیں ساری بات بتائی تو انہوں نے
کہا کہ یہ آیا مبارکہ نازل ہوئی ہے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ اپنی آوازیں نبی کی آواز پر اونچی نہ کرو، تو کیا تم لوگ نہیں جانتے کہ تم میں سے سب سے زیادہ اونچی آواز میری ہے؟ فرمایا کہ میں جہنمی ہو گیا ہوں۔ تو حضرت سعد بن عبادہ نے یہ تمام معاملات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیے، آپ کے احوال بیان کیے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ثابت بن قیس سے جا کر کہو کہ وہ جہنمی نہیں ہے بلکہ وہ جنت والوں میں سے ہے۔ ناظرین اکرام، یہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا طرز عمل تھا کہ یہ آیا مبارکہ نازل ہونے کے بعد وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مقدس میں جب حاضر ہوئے تو نہایت محتاط ہو جاتے اور پست آواز میں باتیں کرتے، اپنی آوازوں کو بلند نہ کرتے، آداب کو ملحوظ خاطر رکھتے، کیونکہ اس آیا مبارکہ میں 2 آداب سکھائے گئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے صحابہ اکرام کو، کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سے کلام کریں یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں کچھ عرض کرنا ہو تو پھر ان آداب کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اپنی آوازوں کو پست رکھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز مبارک سے بلند آواز نہ ہو۔ اور دوسرا ادب یہ سکھایا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوں اور آپ کو ندا کرنی ہو تو ایسے عامیانہ طریقے سے کہ جیسے ایک دوسرے نام لے کر پکارتے ہو یا کنیت سے پکارتے ہو، ایسے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہ پکارنا، بلکہ انتہائی ادب و احترام اور عظمت والے القابات یعنی یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا نبی اللہ کہہ کر پکارنا، کیونکہ ترک ادب کی وجہ سے ممکن ہے کہ اعمال ضائع ہو جائیں اور تمہیں اس کی خبر تک نہ ہو۔ نعمان بن بشیر فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ممبر شریف کے پاس تھا کہ ایک شخص کہنے لگا کہ اسلام لانے کے بعد اگر میں حاجیوں کو پانی پلاتا رہوں اور اس کے علاوہ کوئی کام نہ کروں تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ دوسرا شخص کہنے لگا کہ اگر میں اسلام لانے کے بعد حرم کی آبادکاری میں لگا رہوں اور اس کے علاوہ کوئی کام نہ کروں تو مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ تیسرا کہنے لگا کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنا تم دونوں کی ان باتوں سے زیادہ افضل ہے۔ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ڈانٹتے ہوئے انہیں چپ کرایا کہ یہاں کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ممبر اقدس کے پاس اپنی آوازیں بلند نہ کرو۔ اسی طرح 2 اشخاص آواز بلند کر کے باتیں کر رہے تھے کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے تشریف لائے اور ان سے کہا کہ تم جانتے ہو کہ تم کہاں؟ تو پھر آپ نے فرمایا کہ تم لوگ کہاں سے ہو، کس جگہ سے آئے ہو؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ ہم طائف سے آئے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اگر تم اہل مدینہ میں سے ہوتے تو میں تم لوگوں کو سزا دیتا، کیونکہ اہل مدینہ ان آداب سے واقف تھے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سکھائے۔ یہ وفات ظاہری کے بعد سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آداب لوگوں کو سکھا رہے ہیں کہ جن آداب پر وہ خود بھی سختی کے ساتھ کاربند رہے حیات ظاہری میں، یعنی صحابہ اکرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات ظاہری میں بھی اسی طرح با ادب رہے اور آپ کے وفات ظاہری کے بعد بھی اسی طرح با ادب رہے کہ مسجد نبوی شریف میں، حرم شریف میں آوازیں اپنی بلند نہ کیا کرتے تھے، نہ کسی دوسرے کو کرنے دیتے۔ اسی طرح بعض سلف صالحین، بعد کے لوگ، ائمہ حضرات، تمام کے تمام اہل علم لوگ ان آداب پر سختی کے ساتھ کاربند رہے کہ حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی شریف میں درس حدیث دیا کرتے تھے۔ ابو جعفر منصور بادشاہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، کسی مسئلے پر بات کر رہا تھا کہ اس کی آواز بلند ہوئی، تو آپ نے فرمایا کہ مسلمانوں کے امیر اس مسجد میں اپنی آواز کو بلند نہ کرو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک جماعت کو آداب سکھائے۔ فرمایا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اپنی آوازیں نبی کی آواز پر اونچی نہ کرو۔ اور ایک جماعت کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تعریف فرمائی ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی لهم مغفرۃ واجر عظیم۔ فرمایا کہ وہ لوگ کہ جو نبی کے پاس اپنی آوازیں پست رکھتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے دلوں کو پرہیزگاری کے لیے پرکھ لیا ہے، ان کے لیے اجر ہے اور ان کے لیے بخشش ہے اور بڑا اجر ہے۔
اور فرمایا کہ ایک جماعت کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مذمت فرمائی، ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، کہ بے شک یہ وہ لوگ کہ جو آپ کو آپ کے حجروں کے باہر سے پکارتے ہیں، ان میں سے اکثر بے عقل لوگ ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ظاہری کے بعد بھی ایسی ہی عزت ہے کہ جیسی آپ کی حیات ظاہری میں عزت تھی۔ ناظرین اکرام، یہ طرز عمل رہا صحابہ اکرام کا اور ہمارے سلف صالحین کا، اور آج ہم لوگ گزشتہ 2 دن پہلے ایک ویڈیو دیکھنے کا موقع ملا کہ جس میں کچھ سیاسی لوگ مسجد نبوی شریف میں گئے تو وہاں ہمارے کمیونٹی کے لوگوں نے ان پر آوازیں کسی اور ہلڑ بازی کی اور مسجد نبوی شریف کے تقدس کو پامال کیا ہے۔ یہ انتہائی افسوسناک عمل ہے کہ آج ہم مسلمان اپنی سیاسی وابستگیوں کی بنا پر یا سیاسی دشمنیوں کی بنا پر کس حد تک نیچے گر چکے ہیں کہ ہمیں یہ تک معلوم نہیں کہ ہم کس عالی بارگاہ میں حاضر ہیں، کس مقدس بارگاہ میں حاضر ہیں۔ ایسی سیاسی وابستگیوں کے پیچھے ہم لوگوں نے جو ہے وہ ان لوگوں نے تقدس پامال کیا کہ جن کا کوئی فائدہ نہیں انہیں۔ ایسا سیاسی نظام کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیے ہوئے نظام سے یکسر مختلف ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے جو قوانین وضع کیے بعد میں اور اسلام کی فلاح و بہبود کے لیے یا امت مسلمہ کی فلاح و بہبود کے لیے، مسلمانوں کو مضبوط کرنے کے لیے، وہ تو یکسر نظر انداز کیے ہوئے یہ لوگ ہیں اور اپنے مفادات کو ترجیح دیے ہوئے ہیں اسلام پر اور اسلامی قوانین پر۔ ایسے لوگوں کی خاطر ہمارے یہ لوگ آج مسجد نبوی شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس کے تقدس کو پامال کر رہے ہیں کہ جن کا انہیں کوئی فائدہ نہیں، نہ ہوا تھا نہ ہو رہا ہے۔ لہٰذا سوچنا چاہیے ان لوگوں کو کہ جنہوں نے یہ فعل بد سر انجام دیا، اور توبہ و استغفار کرنی چاہیے اللہ کے حضور اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں توبہ کرنی چاہیے، معافی طلب کرنی چاہیے، گڑ گڑانا چاہیے، اور آئندہ کے لیے ایسے اعمال سے باز رہنا چاہیے۔ اپنا ملک سیاست کرنے کے لیے کافی نہیں ہے کہ یہاں پر ہلڑ بازی کریں، یہاں پر سیاسی نعرے لگائیں، یہاں پر چور چور کے نعرے لگائیں، یہاں پر لوٹا کہیں کسی کو اگر کہنا ہے۔ ویسے یہ اخلاقیات سے بہت دور کی باتیں ہیں۔ ہمارا اسلام تو ہمیں اخلاقیات کا درس دیتا ہے۔ ہمارا قرآن تو ہمیں لوگوں کو برے القابات سے پکارنے سے منع کرتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ملک میں ہوں یا کسی دوسرے ملک میں ہوں یا مقدس مقامات پر ہوں تو ہم اس طرح کے اعمال سے اپنے آپ کو بچا کر رکھیں۔ اپنے ملک میں رہتے ہوئے بھی کسی کا برا نام نہ لیں، کسی کو برے القابات سے نہ پکاریں، کہ یہ ہمارے اسلام کے تعلیمات اسلام کی مخالف ہیں۔ یہ ساری چیزیں اخلاقیات کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ آج سیاسی وابستگیوں کی بنا پر یا دشمنیوں کی بنا پر اس قدر ہم لوگ گر چکے ہیں کہ ایک دوسرے کے دست و گریبان ہے، ہر چھوٹا بڑا حملے ہو رہے ہیں، ایک دوسرے کو مارا جا رہا ہے، ایک دوسرے کو پریشان کیا جا رہا ہے، طرح طرح کے نام رکھے جا رہے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ طرز عمل درست نہیں ہے، یہ ہمارے دین سے یکسر مختلف ہے۔ لہٰذا اپنے آپ کو سنواریں، اور سنوار اسی طرح سکتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کریں کہ آپ نے زندگی کیسے گزاری، ویسے زندگی گزارنے کی کوشش کریں، اور صحابہ کرام نے کیسے زندگی گزاری انہیں دیکھ کر، یا صحابہ کرام نے سیاست کیسے کی انہیں دیکھ کر اس طرز پر سیاست کرنے کی کوشش کریں اور اس طرز پر اپنی زندگیاں گزارنے کی کوشش کریں، اور برائیوں سے بچیں اور خود بھی اپنے آپ کو بچائیں اور دوسروں کو بھی بچانے کی کوشش کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔